بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ اکثر سروس میٹرز اور سول سرونٹس کے جو لاز ہیں ان کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بیسک قوانین بھی بتائے جائیں، اور عدالتوں میں جو روزانہ فیصلے ہوتے ہیں سول سرونٹس کے متعلق، ان فیصلوں میں جو نئے نئے اصول وضع ہوتے ہیں، جو اس قانون کی تشریح کی جاتی ہے، نئے پریسیڈنٹ جو سیٹ ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ کو آگاہ رکھا جائے اور آپ کو مسلسل ایجوکیٹ کرتا رہوں۔ تو آج میرے سامنے ایک کیس ہے، وہ ایک سول جج کا مجسٹریٹ صاحب کا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیس میرے لیے اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک جوڈیشری کے ملازم کی اپیل جو ہے وہ فائل کر رہا تھا، تو مجھے اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ جو جوڈیشری کے ملازمین ہیں، 90% ان ملازمین کو، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تقریباً 99% ملازمین کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی ڈپارٹمنٹل اپیل کہاں ہونی ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے سروس ٹریبونل کا کون سا فورم ہے۔ سروس ٹریبونل آیا پی ایس ٹی ہے یا ایف ایس ٹی ہے، یعنی فیڈرل سروس ٹریبونل ہے، یا کوئی دیگر فورم ہے۔ تو وہ پھر میں نے اس کی اپیل فائل کی، ڈپارٹمنٹل اپیل ان کی جو ہے وہ لاہور میں ایک پورا وہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، ڈپارٹمنٹل اپیل سننے کے لیے ایک سیکشن ہے، وہ سنتا ہے، اور جس ضلع کا ملازم ہوتا ہے وہ وہاں سے اپنے ضلع کے سیشن جج سے ریکمینڈ کروا کے تھرو پراپر چینل وہ اپنی اپیل بھجواتا ہے، پھر اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو آج پھر میرے سامنے ایک فیصلہ آیا، اور اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی جو میرے ایکسپیرینس سے گزری۔ تو ان کے لیے الگ، جوڈیشری کے جو ملازمین ہیں ان کے لیے الگ ہائی کورٹ کے اندر ہی ایک جوڈیشری سبارڈینیٹ سروس ٹریبونل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور وہاں ان کے جو کیسز سنے جاتے ہیں، اور جو ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں وہی اس کو سنتے ہیں، لیکن وہ بطور جسٹس ہائی کورٹ نہیں سنتے، وہ بطور ممبر جوڈیشری سبارڈینیٹ سروس ٹریبونل اس کیس کو وہ سنتے ہیں۔ تو یہ جو جج صاحب ہے، ان کا کیس بھی ان کے سامنے تھا، جوڈیشری سبارڈینیٹ سروس ٹریبونل کے سامنے، جس میں جج صاحب، 3 جج صاحبان موجود تھے، ایک ساجد محمود سیٹھی صاحب اور دوسرے سرفراز ڈوگر صاحب، اور چیئرمین تھے مرزا وقاص روف صاحب جی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں جو جج صاحب تھے جن کو ڈپارٹمنٹ نے ریموول فرام سروس کر دیا تھا، تو اس کیس کو جب سنا تو وہاں معاملہ یہ سامنے آیا، جو اس کے خلاف جس کی بنیاد پہ پروسیڈنگز انیشیٹ کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے سابقہ کوئی سن غالباً 88 میں یا 88 یا 87 میں اس نے اپنی جگہ، اپنے بھائی کی جگہ اس کا اپنا فوٹو لگا کر رول نمبر سلپ حاصل کر کے، اور اپنی جگہ ان کی جگہ پہ خود بیٹھ کر امتحان دیا، اور وہ انٹرمیڈیٹ کا امتحان تھا۔ تو وہ ان کا بھائی، اس کا نام شفیق نامی ان کا بھائی تھا، تو وہ پھر پاس ہو گیا۔ تو ایک عرصے کے بعد جب دوبارہ اس نے کوئی ڈپلیکیٹ اپنی سند لینی تھی، تو اس نے پھر دوبارہ اس کی جو کاپی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے ریکارڈ وہاں موجود تھا، تو انہوں نے پھر چالاکی کرتے ہوئے اس کا شناختی کارڈ لیا، اور شناختی کارڈ پہ پھر فوٹو چینج کیا، فوٹو کاپی پہ، اور پھر بطور سول جج یا مجسٹریٹ کے اس کو خود اٹیسٹڈ کیا، اور اٹیسٹڈ کر کے بھائی کی وہ جو ڈپلیکیٹ کے سند کے لیے تھی، وہ جو شناختی کارڈ اور اس کی ڈگری، اس کے لیے
اس کو ٹیسٹڈ کر کے کاپیاں بھجوائیں. جب وہاں معاملہ پہنچا تو پھر چیئرمین بورڈ کے نوٹس میں یہ معاملہ آیا کہ یہ پرسونیشن کا کیس ہے. تو جب اس کی ڈیٹیل چیک کی گئی تو سارا پتہ چل گیا. تو انہوں نے پھر ڈپارٹمنٹ کو جو چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن تھا اس نے یہ ڈپارٹمنٹ کو اس کے بارے میں شکایت بھجوا دی. ڈپارٹمنٹ نے سخت ایکشن لیتے ہوئے پھر اسے ریموول فرام سروس کر دیا. پھر اس وقت وہ جج صاحب نہ رہے. تو پھر انہوں نے اپنی اپیل ظاہر ہے کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری سبارڈینیٹ جو سروس ٹریبونل تھا اس میں فائل کرنا تھی اور اس میں فائل کیا. اور اس نے 2 سٹانس لیے وہاں پہ. ایک اس نے کہا کہ میری ریگولر انکوائری نہیں کی گئی, جسٹ انہوں نے مجھے ایک شوکاز نوٹس دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے سرسری سن کے اور مجھے جناب انہوں نے ریموول فرام سروس کر دیا ہے, جبکہ میری ریگولر انکوائری ہونی چاہیے تھی. دوسرا سٹانس اس کہتے ہیں کہ معاملہ بہت پرانا ہے اور اس میں بڑی تاخیر ہو چکی ہے اور لہٰذا اس پہ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ جس معاملے میں تاخیر ہو جائے اور تاخیر کے بعد جو ہے یہ اس طرح پروسیڈنگز جو ہے وہ میرے خلاف انیشیٹ نہیں ہو سکتی تھی. تو اس پر پھر جو ہے ڈیٹیل ججمنٹ دی عدالت نے, اور عدالت نے پھر 2 مین اصول وضع کیے کہ ایک تو یہ کہ ریگولر انکوائری کے بارے میں یہ کہا کہ جب دستاویزی شہادت اسٹرانگ قسم کی موجود ہو اور جس کو کنفرنٹ کیا جائے تو بالکل وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو, تو وہاں پھر صرف جو ہے کنفرنٹنگ کے لیے ہی صرف تھوڑا سا موقع رہ جاتا ہے. باقی کہ اس کو یہ انکوائری آفیسر کا پھر اختیار ہے کہ وہ اس کا جواب لے اور اس کو کنفرنٹ کرے اور اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف جو اپنی رپورٹ دے دے اور ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے خلاف پروسیڈنگز انیشیٹ کرتے ہوئے اسے جو بھی سزا دے. تو دوسرا جو اس میں تاخیر کا لیا گیا تھا سٹانس کی تاخیر ہو چکی ہے, تو اس پہ عدالت نے کہا کہ تاخیر جو ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی متعصبانہ آپ کا مدعی جو ہے وہ متعصبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے یہ کرے, یا آپ کے خلاف جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوئی متعصبانہ کارروائی کر رہا ہو, تو وہ کارروائی ایسی کارروائیوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاخیر کا جو عنصر ہے وہ ملزم کو فیور دیتا ہے. لیکن جہاں ایسی کوئی صورتحال نہ ہو, دستاویزی ثبوت موجود ہیں اور کارروائی جو ہے صرف اور صرف دستاویزات کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے, تو اس لیے اس معاملے میں تاخیر بھی کوئی میٹر نہیں کرتی. تو یہ کیسلا بڑا اہم کیسلا ہے. یہ ایسے کہہ لیں کہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سروس میٹرز کے حوالے سے, تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ زندگی میں یہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو تو آپ کو یہ کام آئے گا. تو ہم وکلا تو ظاہر روزانہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کیسلاز کی. تو یہ کیسلا ہے جی, یہ نوٹ کر لیں 2002 PLC CS 1486, اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ محمد شبیر احمد منہاس ورسز لاہور ہائی کورٹ تھرو رجسٹرار اینڈ انادر. اور یہ جو سروس اپیل تھی اس کا نمبر تھا 13/2004, اور اس کو سنا گیا جناب 19 نومبر 2021 کو سنا گیا اور اس کا یہ فیصلہ کیا گیا. تو امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر یہ میری معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ میں آپ کا مشکور رہوں گا. تو انشاءاللہ اب ملیں گے کسی نئے ویلاگ کے ساتھ, نئے قانونی نکتے کے ساتھ. اب مجھے اجازت دیجیے. آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ حافظ.